القرآن خلق الإنسان. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جس آیت کا ہم انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے سورہ بقرہ کی وہ مشہور آیتوں میں سے کچھ آیتیں ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس آیت کو اور ہماری اس محنت کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور ہماری اس حاضری کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ ہماری تعداد جو ابھی کم ہے انشاءاللہ تعالی اللہ جنہیں ہدایت دے انہیں آنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. تو پروگرام کی سٹارٹنگ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی جو پچھلے ہفتہ جو میں نے پڑھا تھا اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر دوں. تو وہ دوسرے پارے کی سب سے پہلی آیت تھی، یعنی سٹارٹنگ آیت. کلام مقدس میں فرمایا جا رہا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یعنی ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹا دیا. تفسیر میں بیان کر چکا، صرف ترجمہ لے کر کے میں چل رہا ہوں تاکہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ وقت پر مکمل کیا جا سکے. قل اللہ المشرق والمغرب، اور آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہی ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور بہترین امت ہونے کا اور خاتم النبیین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہونے کا اس آیت میں بشارت دی جا رہی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اس لیے بنایا تھا کہ جن کو آپ کی اطاعت کرنی تھی وہ آپ کی طرف رجوع کرتے، اور جن کو اطاعت نہیں کرنی تھی وہ پیچھے اپنے ایڑی کے بل ہٹ کر آپ کے اطاعت چھوڑ کر چلے جاتے. اس آیت میں یہ بتایا گیا. اس کے بعد کہا گیا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ کام بہت مشکل تھا مگر جو ایمان والے تھے ان کے لیے مشکل نہیں تھا. جو ایمان والے تھے ان کے لیے بالکل یہ کام مشکل نہیں تھا، لیکن جو دکھاوے کے ایمان رکھتے تھے ان کے لیے یہ کام بہت مشکل تھا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں. ایمان سے مراد یہاں پر نماز ہے جو میں پہلے بیان کر چکا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، در حقیقت اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا اور بہت بڑا مہربان کرنے والا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اس کے بعد کہا جا رہا ہے فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہو. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ قبلے کی طرف کر لو. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ قبلے کی طرف کر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے. یعنی تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی جو آخری نبی ہوں گے ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا، بیت اللہ ان کا قبلہ ہوگا، وہ جانتے ہیں. ابھی اس آیت کی ڈیٹیل جو ہے تفسیر آج ہم جو ہماری سورہ بقرہ کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں پورا ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے جو ان کے پروردگار کے طرف سے آئی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں فراہم کر دیں، اہل کتاب یعنی یہودی علماء کو آپ تمام دلیلیں فراہم کر دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں.
وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں، یعنی یہودی اور نصرانی بھی ایک دوسرے کے قبلے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ بھی اپنے آپ میں ایک اختلاف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بلا شبہ آپ حد سے تجاوز کرنے والے میں پائے جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تاکید کی جا رہی۔ اس کے بعد الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، کیونکہ ہوتا کیا تھا، یہودی نصرانی کرتے تھے، کچھ ہماری مان لو تو کچھ اپنی منوا لو، اس طرح کی بات کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ڈائریکٹ کلیئر کٹ ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ نہیں، ہمارا حکم جو ہے وہ ہے، اس میں بلا شبہ اس میں مکس اپ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، جو حکم ہمارا ہے وہ ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو جھوٹا بنانے کی کوشش کرتا ہے، حق کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلے ہفتے کی ہماری آخری آیت تھی الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تو خبردار اس میں شک کرنے کی کوشش نہ کر۔ آج ہم نے جس خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیت تھی وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، یعنی قبلہ ہے، ڈائریکشن ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرنے والے ہیں۔ اب یہ ظاہری رخ ہے، ہم قبلے کی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ظاہری رخ ہے، لیکن یہاں پہ باطنی رخ کا بھی بیان کیا گیا۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرنے والا ہے۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تو تم یہ چاہو کہ نیکوں میں اوروں سے آگے نکل جائے، یعنی قبلہ سب کا الگ الگ، لیکن مطلب حضور کو یہ بتایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ چاہو کہ جو نیک لوگ ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں، اس میں کوشش کرو کہ تم آگے رہو۔ ڈائریکشن تو سب کا ہے، لیکن عبادت میں جو آگے ہیں اس کی بارے بات کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ تو تم یہ چاہو کہ نیکوں میں اوروں سے آگے نکل جائے، تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، یعنی میدان محشر کی بات ہو رہی ہے، یعنی سب کا حساب و کتاب ہونا ہی ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، سب کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اس کے بعد یہی باطنی رخ کے بارے میں جو کہا گیا نا، سمت جس بھی طرف کر کے آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ سب کو اکٹھا کر ہی لے گا، تو وہاں پہ ظاہری رخ کی بات ہوئی، لیکن باطنی رخ کیا ہے؟ عبادت کرنا، اور اس طرح سے عبادت کرنا کہ ہم 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ سوچو کہ میں 8 رکعت نفل پڑھنے کی کوشش کروں، تو یہ باطنی رخ کے بارے میں بات کی گئی۔ اس کے بعد ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری آیت وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، اور تم جہاں سے بھی نکلو، اور تم مسلمانوں سے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کیا جا رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں سے بھی نکلو تو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرو، یعنی کہ آپ کعبہ میں بھی ہے تو وہاں تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اگر کعبے سے باہر انڈیا میں، پاکستان میں، ادر کنٹری، آؤٹ آف کنٹری کہیں بھی گئے تو آپ کا رخ کہاں ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ کلام مقدس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، تم جہاں بھی ہو، جہاں بھی نکلو، جہاں سے بھی نکلو، جہاں بھی نماز پڑھو تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اب یہ حق والی تو بات ہو گئی، لیکن پھر کہا جا رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، یعنی تم جو کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بظاہر دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سامنے کھڑا رکھ کے مسلمانوں سے ہی گفتگو کی جا رہی ہے، یعنی کہ آپ کہیں بھی رہیں،
کہیں بھی جائیں نماز کا وقت ہو تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر یہ تکرار والی آیت ہے۔ یہاں بھی اس سے پہلی بھی یہی فرسٹ آیت کی فرسٹ سینٹنسز یہی تھے، اب یہاں بھی یہی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں سے نکلو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں سے بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، یعنی کہ کعبے کی طرف کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، یعنی جسے کہ میں بیان کیا کہ ابھی تھوڑی آج کی جو گفتگو ہے ہماری اس میں ایک آیت آئے گی جو تورات میں جو ذکر تھا، یعنی جو آخری نبی ہوں گے ان کا قبلہ کیا ہوگا؟ کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ ان کا قبلہ ہوگا۔ تو یہاں پہ حجت نہ رہے، یعنی یہودی علماء کو ایک ٹاپک نہ مل جائے، انہیں اعتراض کرنے کا موقع نہ مل جائے، تو اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، یعنی کہ بعد میں یہودی علماء یہ نہ کہیں کہ ہمارے تورات میں تو اس طرح کی بات تھی کہ آخری نبی جو ہوں گے ان کی یہ نشانیاں ہوں گی کہ ان کا قبلہ کیا ہوگا؟ کعبہ ہوگا، تمہارے نبی کا تو ہے ہی نہیں۔ اس طرح کی یہ بات نہ آ جائے، اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے۔ اس کے بعد کہا گیا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ان میں ناانصافی کرے، مگر جو ان میں ناانصافی کرے۔ اب یہودی تو جان رہے ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں، اور جب قبلے کی بھی نشاندہی ہو گئی تب تو انہیں پکا یہ ایمان میں داخل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے مگر جو ان میں ناانصافی کرے۔ ناانصافی مطلب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا پھر بھی وہ نہیں مان رہے ہیں۔ ناانصافی کا مطلب یہی ہوا حق آپ پر واضح ہو گئی پھر بھی آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو ناانصافی تو وہی ہوئی نا۔ مگر جو ان میں ناانصافی کرے فلا تخشوہم واخشونی، اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تو ان سے نہ ڈرو، وہ تہمت لگاتے رہیں تو ان سے نہ ڈرو، وہ ڈراتے بھی ہیں تو ان سے نہ ڈرو۔ فلا تخشوہم، اس کے بعد کہا جا رہا ہے واخشونی، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پا جاؤ۔ اپنی نعمت پوری کرنے سے مراد، جب پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا تھا کہ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسی امتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو امت محمدی ہونے کا شرف ہمیں اور اشرف المخلوقات کا ہمیں لقب اس لیے ملا کیونکہ بنی اسرائیل کے انبیاء جو کام کرتے تھے، غور سے سنیے گا میری بات، بنی اسرائیل کے انبیاء کا جو فرض تھا امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علماؤں کا وہ فرض ہے۔ یعنی بنی اسرائیل میں جو جس طرح سے نبی مبعوث کیے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کام امت مسلمہ کو دے دیا گیا، یعنی ہر ایک کو کیا کر دیا گیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تمام مسلم مرد اور عورتوں پر علم سیکھنا فرض ہے۔ تو امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامت الناس کا لقب دیا گیا ہے، امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے کا امامت الناس کا لقب دیا گیا ہمیں۔ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کوئی نبی نہیں ہوں گے، پھر بھی امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کام ہوگا کہ ہمارے نبی کا جو پیغام ہے، اللہ کا جو حکم ہے، یعنی کلام اللہ کا کلام، وہ اس چیز کو عام کرنے کا کام ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری۔ اس چیز کو یہاں پر کہا گیا کہ آپ پر نعمتوں کو، بے شمار نعمتوں کو یہاں پر ظاہر کیا گیا، جس طرح یہاں کہا جا رہا ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں، یعنی ہر طرح کی نعمت سے نواز دوں۔ آج ہم ہر طریقے سے نوازے ہوئے ہیں، کہیں سے ادھورے نہیں ہیں، لیکن ہم اتنے ناشکری ہو چکے ہیں کہ جب مسجد میں آنے کی باری ہوتی ہے تو ابھی دیکھ لے باہر کس طرح کا ماحول ہے، باہر لوگ گھنٹوں بیٹھ کر کے فضول باتیں کر لیں گے، ایک دوسرے کے مسخرے اڑا لیں گے، مزے لے لیں گے، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، جو فرض عین ہے
اور ابھی جب آئے گا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ آیت تو میں اس پر اور بات کرنے کی کوشش کروں گا. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پا سکو. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے. یعنی اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ ایک عام انسانوں تک وہ پہنچانے کا کام کرتا ہے, جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, اور تمہیں میں سے میں نے ایک چنا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا. پہلے تو کہا رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور تمہیں پاک کرتا ہے. یعنی پاک سے مراد دین اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے, یعنی آپ کی ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے. یعنی جو چیزوں کو شعور نہیں تھا, عبادت کیسے کرنا ہے, اللہ کی ریاضت کیسے کرنا ہے, اللہ کی وحدانیت کیسے کرنا ہے, اللہ کا ذکر و اذکار کس طریقے سے کرنا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بتایا جاتا تھا تب اللہ کے رسول صحابہ کو بتایا کرتے تھے, یعنی مسلمانوں کو بتایا کرتے تھے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں تھا. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, جس کا تمہیں علم نہیں تھا اس کی تعلیم فرماتا ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, یہ بہت بڑا وعدہ ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے تو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعجاز ہے کہ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ کہہ رہا ہے تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور حدیثوں میں تو یہ بات آتی ہے اگر کوئی بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے دل میں یاد کرتا ہے. اور جب بندہ مومن جب کسی محفل میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کی محفل میں, وہ محفل کیسی ہوگی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہو, اللہ کے فرشتے ہوں, وہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں ذکر اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں یہ وعدہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا وعدہ ہے. لیکن ہم لوگ آج اتنے نکمے ہو گئے ہیں, اتنی ناشکری کرتے ہیں کہ پتہ نہیں صبح سے شام تک جوڑ لے تو اپنے آپ پر نادمے پریشان نظر آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا بنایا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, جو میں نے بولا تھا نا آج ہم بہت مشہور سورہ بقرہ کی کچھ مشہور آیتوں کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے, وہ یہی سب آیتیں ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, جو آج میں عشاء کی نماز میں بھی تلاوت کرنے کی کوشش کی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, اس کے بعد ہے دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب یہاں ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے. اب ہمیں بتا دیا گیا, سب سے پہلے تو میں تھوڑا ریویژن کر دوں آپ کی, کیونکہ جب ہم سورہ بقرہ اسٹارٹ کیے تھے تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پہلے ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پہلے ہی یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ اس کتاب میں غلطی ہونے کی تو دور کی بات, لیکن شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اور جو ڈرنے والے ہیں, جو تقوی کرنے والے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے ڈر رکھنے والے ہیں, ان کے لیے ہدایت ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اور جو بنا دیکھے ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور جو نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رزق سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون. اس کے بعد کہا گیا والذین, یہاں ایمان کا ڈیفینیشن بتایا جا رہا ہے, اس کو بغور سماعت فرمائیں, جو میں فرسٹ ویک میں ہی بتانے کی کوشش کی تھی. سب سے پہلے کیا کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب, جو بالغیب یعنی غیب پر ایمان, اللہ کو بنا دیکھے
اللہ کے رسول کو بنا دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول کو بنا دیکھے ایمان، اب اس میں صحابہ والی بات نہیں آئے گی، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ محمد بن عبداللہ کو دیکھنا اور ہے اور اللہ کے رسول کو دیکھنا اور ہے۔ میں نے یہ بات بتائی تھی، میں بھی شارٹ فارم میں بتا رہا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی جو بنا دیکھے ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز قائم کرنا اور نماز ادا کرنا، اس میں بھی بحث ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملے تو میں اس پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلے تو ایمان لاتے ہیں، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ پھر نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور خرچ کرنے میں زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ سب آ گیا، اللہ کی دی ہوئی رزق سے ہی ہم جو خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، والذین یؤمنون، اور جو ایمان لائے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی جو ہم نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لانا، یعنی کتاب اللہ پر، توریت، زبور، انجیل، قرآن، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس کے بعد کہا وما انزل من قبلک، اور اس سے قبل جو بھی ہم نے صحیفے وغیرہ جو اتارے ہیں اس پر بھی ایمان رکھنا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہاں ایمان کا ڈیفینیشن بتا دیا گیا، اس کے بعد کہا گیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ جو یہ 6 بات کا ذکر ہوا نا یہاں پر، جو اس بات کو مانتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور جو اپنے عمل میں لاتے ہیں۔ صرف ماننا اور عمل میں لانا الگ چیز ہے۔ ایک تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ہم پر نماز فرض ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو اپنے عمل کے ذریعے ہم اس کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، نہیں پڑھ کر کے اپنے عمل کے ذریعے اس کو ہم جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے اوپر نماز فرض ہے، لیکن ہم اس کو اپنے عمل کے ذریعے اس کو بائیک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں ہدایت پر، واولئک هم مفلحون، اور یہی لوگ ہیں وہ فلاح پانے والے۔ تو یہاں پر ابھی ایک اس سے ملا جلا مشابہت والی آیت آئے گی لاسٹ میں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم مہتدون، اس پر انشاءاللہ تعالی اس بات کو میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اب نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ نماز، ایک انسان وہ ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور اس پر پریشانی اس طرح کی آتی ہے تو وہ تو خیر بھٹکا ہوا ہے ہی، لیکن نماز سے یہاں نماز پڑھنے کے بعد صبر کرنے کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے نا، اور جب اس پر کسی طرح کی کوئی پریشانی عائد ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھولے انجانے میں یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو 5 وقت تمہارے گھر میں حاضری لگایا کرتا ہوں، میں تو نمازیں پڑھا کرتا ہوں، تمہارے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں؟ لیکن نہیں، یہاں پہ صبر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہاں پر صبر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور صرف یہاں نماز سے ہی نہیں، بلکہ اور آگے جو بات آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا کس طریقے سے ٹیسٹ کرتا ہے، اس کی بھی بات آئے گی، اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، یعنی جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ والی بات اس میں فٹ بیٹھتی ہے، راضی برضائے رب۔ اگر آپ اللہ کے رضا میں راضی ہیں نا، تو آپ کتنوں عبادت گزار ہیں، کچھ بھی ہیں، اللہ کی جو رضا ہے اس میں آپ راضی رہنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اب یہاں شہداء کا ذکر ہو رہا ہے، جو حضرات شہید ہو چکے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس کے بعد کہا جا رہا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. جو ٹیسٹ کی بات ہو رہی تھی وہ اس آیت میں آ گئی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ ڈر سے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اور کچھ بھوک سے. یعنی جب انسان کے پاس کھانے کو نہ ہو اور اس وقت ایمان کو اللہ تبارک و تعالی سے مضبوطی کے ساتھ اس وقت اڑے رہے, اس وقت ایمان کامل کے بارے میں بات کی جا سکتی. من الخوف والجوع اور بھوک سے آزمائیں گے. ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور کچھ مالوں سے اور کچھ جانوں سے اور کچھ پھلوں کی کمی سے. پھلوں کا ذکر یہاں اس لیے آ گیا کیونکہ یہاں مدینہ شریف میں زیادہ پھلوں کا کاروبار ہوا کرتا تھا, اس لیے. اور یہاں پہ اس کے بارے میں علماء کرام دو مختلف روایت فرماتے ہیں. کچھ نے یہ کہا کہ کچھ ایسے واقعات تھے کہ کھیتوں میں پھل لگے ہوئے تھے اور اس وقت کیا تھا, اور اللہ کی راہ میں جہاد کا حکم ہو گیا. تو اس وقت آزمانے سے مراد یہ ہے کہ جب کھیت میں پھل لگے ہوئے ہیں اور توڑنے کا ٹائم آ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ جنگ کے لیے نکلو, تو یہ ٹیسٹ تھا بندے مومن کے لیے, یہ ٹیسٹ تھا. اور دوسری طریقے سے اس کو یہ بتایا گیا کہ پھلوں کے بارے میں, یعنی جب ایک انسان, یہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مثال فٹ بیٹھتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت میں مشغول تھے, اچھا نام ان کا ہو رہا تھا. اس کے بعد اللہ کا وحی آنا اسٹارٹ ہوا اور یہ کہا گیا کہ آپ اپنا رخ چینج کریں. آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اب اس کام کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے. آپ تجارت کو چھوڑیں اور دین کی تبلیغ میں لگ جائیں. یعنی ایک انسان کیریئر بنا کر کے اپنے نوکری میں پیشے میں بالکل مشغول ہے اور اس کو وہاں سے ہٹا کر کے بالکل دوسرے فارمیٹ میں ڈال دیا جائے. اس طریقے سے یہاں پہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. تو کہا جا رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور جو لوگ صبر سے کام لیں اے محبوب انہیں خوشخبری سنا دے. جو لوگ صبر سے کام لیں انہیں محبوب خوشخبری سنا دے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, وہ کون لوگ ہیں. اب یہاں پہ اس بات کو سمجھتے چلیں, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, مصیبت آ پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں, یعنی ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے تو ہیں, ہم سب اللہ ہی کے تو ہیں اور ہم کو اللہ کے طرف ہی لوٹ جانا ہے. اور یہ آیت ہم تب بھی پڑھا کرتے ہیں جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے پڑھنے والا پڑھتا تو ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, لیکن اس کا مطلب وہ سمجھنے سے قاصر ہے, وہ نہیں سمجھ پاتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں تو یہ اتنی بڑی برائی اس کو کہہ لیں کہ کسی کا انتقال کا معاملہ ہو یا کسی کی خوشی کا معاملہ ہو یا کسی کے یہاں چھوٹا موٹا بھی فنکشن ہو, سب سے پہلے ہم اللہ کے حکم کی پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ کے یہاں کسی کی بچی کی پیدائش بھی ہوئی ہے نا, سب سے پہلے اس کے گھر والے ایک کام ضرور کریں گے کہ وہ نماز کو چھوڑیں گے کہ نہیں پہلے اس کو دیکھو. اور کسی کے یہاں انتقال بھی کوئی ہو تو سب اس کے آگے پیچھے لگ جائیں گے, نماز اذان ہوئی نہیں ہوئی, نماز ہوئی نہیں ہوئی, کوئی مطلب نہیں. بلکہ یہ آیت تو ہمیں اس کے طرف نہیں جھکنے کو کہہ رہا ہے نا. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, جو ایمان والے وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے طرف کے ہی ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے. تو یعنی جو انسان ایک بار پیدا ہو گیا تو اس کو واپس اللہ کی طرف لوٹنا ہی ہے. تو اتنا گریا بزاری کرنا اور اتنی طرح طرح کی باتیں کرنا, یہ کوئی عمر تھی کیا جانے کی, یہ تو بچہ تھا نعوذ باللہ من ذالک, کیا آپ اس کے مالک ہو گئے, اس کی کیا عمر ہے؟ کیا ہم اس کو بتانے والے ہیں کہ کب کس کی موت ہونے والی ہے, کب کس کی موت نہیں ہونے والی ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں کہ یہ تو ابھی بچہ تھا, اس کی عمر کیا تھی, ابھی تو جوان تھا, ابھی تو شادی نہیں ہوئی تھی, ابھی تو بچے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے. تو معاذ اللہ ہمارے معاشرے میں یہ اتنی بڑی برائی ہے, کچھ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے سب سے پہلے ہم چھوڑنے کا کچھ کام کرتے ہیں تو نماز کو چھوڑتے ہیں. اس سے ہم اور آپ بچنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ پنجگانہ نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے.
تو الذین اذا اصابتهم مصیبت، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ ہی کے طرف سے تھے اور اللہ کے طرف ہی لوٹ جانا ہے۔ اور دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا تو ایک مومن شخص وہ ہوتا ہے جو دنیا کی طلب کرتا ہی نہیں، دنیا کی خواہشات رکھتا ہی نہیں، بلکہ اس کے لیے دنیا تو ایک قید خانے کے روبرو بتایا گیا ہے۔ وہ ہمیشہ موت کی فکر میں رہتا ہے کہ کب ہماری موت آ جائے، کس سچویشن میں ہماری روح اللہ تبارک و تعالیٰ نکلوا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننے والا، سچا یقین رکھنے والا اور ایک کامل یقین مومن، وہ دنیا سے محبت نہیں لگایا کرتا ہے، دنیا سے وہ لو نہیں لگایا کرتا ہے، بلکہ ان کے لیے دنیا ایک قید خانہ نظر آیا کرتا ہے۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے، آخری آیت ہے، میں مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کے طرف سے خصوصی عنایتیں اور رحمت ہے۔ یعنی یہاں پر جو باتیں کہی گئی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، اس سے پہلے کہا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ لوگ جو ٹیسٹ میں پاس ہو گئے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے طرف سے ہی تھے، اللہ کے طرف ہی لوٹ جانا ہے، جس طرح سے 6 ڈیفینیشن بتا دیا گیا ایمان کا، اس کے بعد کہا گیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، اور واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ اس کے بعد پھر یہاں کہا جا رہا ہے، اس طرح کی بات ہونے کے بعد اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو میں نے کہا تھا مشابہ والی آیت، وہ آیت ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کے طرف سے خصوصی عنایت ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یعنی اللہ کی رحمت ہے، خصوصی عنایتیں اور رحمت ہے۔ واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور سب مسلمانوں کو کلام مقدس ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر مولا تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم عطا فرما، ان کے حال پر رحم و کرم عطا فرما، خاص ان پر اپنا فضل و کرم عطا فرما، دشمنوں کو زیر عطا فرما، مسلمانوں کی رہنمائی عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو کلام مقدس پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان